کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. البتہ چونکہ یہ پرچی یہاں پہ جب آ رہے تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ورڈکٹ ضرور دوں. ایک نٹ شیل کے اندر آپ کو موقف سامنے رکھ دوں. رہ گئے جو تفصیلی دلائل ہیں، کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں، تو اس کے لیے پھر تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈ ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. آپ ویسے بھی جا کے رومن میں جا کے رومن انگلش میں رومن اردو کے اندر ٹائپ کریں جا کے یوٹیوب کے اوپر کسی بھی مسئلے کو، تو وہ میری ویڈیوز ایک نہیں درجنوں ویڈیوز، بعض اوقات سینکڑوں ویڈیوز ترتیب سے کھل کے سامنے آ گئے. تو آج کل کے دور میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. ایون آپ لوگ اس میں مائک میں بھی بولیں تو وہ بھی اس میں بھی سرچ کا آپشن موجود ہوتا ہے. لیکن پرچی آپ کی شروع کرتے ہیں. کیا داڑھی رکھنا فرض ہے؟ جی، مرد کے لیے اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے، یہ فرض ہے. فرضیت کہاں ہے؟ قرآن کے اندر ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. جاوید احمد غامدی صاحب نے جو وسوسے ڈالے تھے نوجوانوں کو، میں نے سیٹل کیے ہیں. آپ جا کے داڑھی لکھیں انجینئر محمد علی مرزا اور ساتھ غامدی لکھتے ہیں، میری تفصیلی ویڈیو ایک ایک ریفرنس کے ساتھ آپ لوگ ہیں. قرآن میں بالکل واضح حکم ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ سورۃ النساء نمبر 190. اب یہ داڑھی تخلیق کو بدلنا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، عورت کو نہیں دی. عورت کی نکل آئے تو اس کا شیو کرنا ضروری ہے، اور مرد کی نکل آئے تو کم از کم اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے، جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہوئی ہے، باقی ہمارے کئی کرکٹرز نے رکھی ہوئی ہیں. اتنی داڑھی رکھنا مرد کے لیے فرض. مٹھی داڑھی رکھیں تو اچھی بات ہے، وہ سنت ہے. البتہ اتنی داڑھی کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے وہ رکھ لی جائے تو آپ گناہ کی کیٹیگری سے باہر نکل جائیں گے. باقی بخاری مسلم میں تو نبی الاسلام کے فرامین موجود ہیں. اس حوالے سے جو کاؤنٹر آرگومنٹ رکھے جاتے ہیں اس کے لیے میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. اہل تشیع کے یہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ کو قتل کیا گیا، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جعلی ہے جی، آپ کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، بالکل جھوٹ ہے. اس پہ تفصیلی ویڈیو میں نے دیکھ لیں. فاطمہ کا قاتل کون؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے بعد اللہ کی کتاب اہل بیت کا خوف دلاتا ہوں. تو ہم اہل بیت کی کتابوں سے احادیث کیوں نہیں لیتے؟ جی لیتے ہیں، ہم ہی تو لیتے ہیں. اہل بیت کی کتاب قرآن ہے. ہاں، نبی اسلام نے امت کو قرآن دی. اگر اس سے مراد آپ حدیث کی کتابیں لے رہے ہیں تو وہ تو بعد میں آئیں گی، کیونکہ اہل بیت نے فرمایا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. اس وقت جو اہل بیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، ان کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر شرک داخل ہو گیا ہے، تو صرف وہ اہل بیت کا نام کیش کروا رہے ہیں.
میں نے تو قرآن سے بھی ثابت کیا اور پھر ناج البلاغہ جس کے اوپر مان تھا اس سے میں نے مولا حسن علیہ السلام کو جو مکتوب نمبر 31 لکھا ہے مولا علی نے کہ بیٹا حسن تو اس باپ کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے، اے میرے بیٹے حسن تو نے کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو اس اللہ سے مانگنا جس نے اپنی درگاہ کا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگنا۔ مولا حسن کو مولا علی نے یا علی مدد نہیں سکھایا تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ تو اہل بیت کی کتاب قرآن ہے۔ اچھا دیکھیں وہ غدیر خم میں قرآن اور اہل بیت ڈسکس کر رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب بعد میں باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یہ اہل بیت کی کتابیں نہیں لے رہے۔ بھائی اہل بیت کی کتاب تو وہی ہے جو غدیر خم کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے، قرآن اور اہل بیت، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہ کہ اور پھر یہی اسی قبرستان میں ہوگا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ چونکہ ادھر ہی قبرستان کے باہر مرے تو ادھر ہی قبر کھود کے دفنا دیں، تو ایک طریقے سے ہوگا نا۔ پھر اس نے پوچھا کہ گل سمجھ آئی، انہوں نے کہا گل تو سمجھ آ گئی پر لعنت ہے تیری اس مثال سے۔ پھر مثال سے کوڑی سی لیکن وہ گل سمجھانے کے لیے، تو اس طرح ادھر جو پرچی آتی ہے اس کا ایک ڈیکورم ہے۔ یہ تو نہیں میں نے، سوال ہمیشہ مختصر ہوتا ہے، سوال لمبا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں تو آگے جاہل آدمی ہے اس کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے۔ مجھے تو آپ ایک جملے میں بھی لکھیں گے، میں آپ کے سمجھائے بغیر وہ بھی جواب دے دیتا ہوں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور جو دور دراز سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے میں وہ بھی بول دیتا ہوں، کیونکہ میری تو فیٹ ہے نا میرے بھائی۔ ہاں اگر مجھے پرچی سمجھ نہیں آئے گی تو میں خود پوچھ لوں گا کہ بھائی یہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ 8-10 صفحوں کی اگر 8-10 لائنوں کا ایک سوال لکھیں وہ سوال نہیں ہوتا۔ سوال صرف یہ تھا کہ ڈارون تھیوری کو ماننے والا کافر ہے مسلمان، بس۔ دوسرا سوال کہ ڈارون کو ماننا کیا ضروری ہے، وہ میں نے جواب دے دیا۔ شیطان کی بھی اچھی بات دی ہے، تو شیطان کو مان تو نہیں لیا آپ نے کس حوالے سے کہ آپ اسے بزرگ مانیں۔ اب ویسے تو شیطان کو آپ مانیں گے کہ وہ ایک ہے استاد علماء کا، وہ تو آپ نے اسے ماننا ہے استاد العلماء، لیکن وہ ایک الگ بات ہے۔ علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس طرح تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اچھا اب بات یہ کہ یہاں تو سب کے ساتھ میں اس طریقے سے معاملات نہیں کر سکتا۔ اینڈ پہ چند ایک اناؤنسمنٹ میں کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اب انشاءاللہ تصویر کی بدعت حسنہ کا وقفہ ہوگا۔ آپ میں سے جس نے تصویر کھنچوانی ہے نا میرے ساتھ تو وہ ایک ڈیکورم سے آپ کو اندر لے کے آئیں گے۔ آپ نے ایک دوسرے کو کراس نہیں کرنا، جدھر ہے وہیں بیٹھے رہیں، بہتر تو ہے بیٹھے رہیں۔ اگر ویسے کسی کو کوئی کمر سیدھی کرنی ہے تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے بے شک انگڑائیاں لے، لیکن کسی کو کراس کر کے آگے نہ، ابھی نہیں کھڑے ہوتے کیونکہ ابھی تو پیچھے والوں کو نظر نہیں آؤں گا۔ تو آپ کو ترتیب سے وہ لے کے جائیں گے، یہ ڈمی میوزیم سے ڈاکٹر سراج صاحب پیچھے ہو جی۔ تو ڈاکٹر صاحب تجھے آج ایسے بیٹھا، تو یہ آپ کو ترتیب سے اندر انشاءاللہ انٹر کروائیں گے، اور جو لوگ اکٹھے آئے ہیں کوشش کریں کہ وہ گروپ کی شکل میں انٹر ہوں، لیکن گروپ سے مراد ہے ایک ایک کر کے۔ تو جس کا سب سے بیسٹ کیمرہ ہے نا وہ بندہ اس کو آپ پہلے انٹر کریں، اسی کے کیمرے سے ہم باقیوں کی بھی ان کے گروپ والوں کی تصویر بنائیں گے۔ گروپ فوٹو نہیں ہوگی، انڈیویجول کی، اور اینڈ میں جو آپ کے گروپ کا آخری بندہ اس وقت ساتھ نکلے گا اسی وقت ساتھ نکلے، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں پیچھے ہے، پھر تو آپ موبائل خود لے کے نکلیں گے۔ ادروائز اگر آپ اکٹھے انٹر ہو رہے ہیں تو بتا دیں فلاں کو موبائل لینا، تو ہم ریگولرلی یہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تصویر کھنچوا کے جا چکے ہیں، جو تصویر کھینچنے والے ہیں وہ پورے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی 5-6 تصویریں بنائیں گے انشاءاللہ تسلی سے، پورا انشور کریں گے کہ آپ کی آنکھیں بند نہ ہوں۔ جب وہ انشور کریں گے پھر آپ کو نکالیں گے۔ جب آپ نکلیں گے تو جس طرف سے آپ باہر نکل رہے ہوں گے پیچھے آپ کو اسٹال نظر آ رہا ہے، اس اسٹال کے اوپر جو پہلی دفعہ آئے انہیں ریسرچ پیپر کا سیٹ فری ملے گا پلاسٹک پیکنگ کے اندر، جس میں کربلا والا ریسرچ پیپر، 8 ریسرچ پیپر مزید ٹوٹل 9 اور 3 اسکار کارڈ، 12 کا پیکیج فری ملے گا۔ اگر آپ میں کوئی امام مسجد ہے یا کسی مسجد کا خطیب ہے جنرلی تو اسے اکیڈمی کی طرف سے ایک مشکات فری دی جائے گی۔ یہ مشکات سمجھ لیں اہل سنت کی حدیث کی ایک ایسی کتاب ہے آج سے 700 سال پہلے لکھی گئی، جو بخاری مسلم باقی حدیث کی کتابوں کے نوٹس ہیں، اور ویسے مارکیٹ میں یہ مشکات آپ کو 8-9 ہزار کی ملتی ہے۔ اس کی ایک جلد کی فوٹو کاپی 3,000 کی نہیں ہوتی، ہم تینوں جلدیں 3,000 کی دیتے ہیں۔ 3,000 سے زیادہ تو آپ کے بچے اسکول میں کھا جاتے ہیں۔ اس لیے میری یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بندہ بھی خرید سکتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ مشکات ہمیں خود 4,500-5 ہزار روپے کی پڑ رہی ہے، ہم ہر مشکات میں 2,000 اپنی جیب سے ڈالتے ہیں کیونکہ مولوی نہیں ہے نا،
مولوی ہوگی تو 9000 دی بیچ رہے ہوگی, جاؤ دارالسلام والے میں پوچھو 9000 دی دیں گے. تو ہم ہر مشکات, ہر کتاب میں ہمارے جیب سے پیسے ڈلتے ہیں آدھی قیمت پہ, کہ کوئی اتنا غیرت مند ہو تو آدھی قیمت پہ تو خرید لے, باقی چلے اکیڈمی قیمت دے دیتی ہے. لیکن آپ کو یہ اجازت نہیں کہ یہاں سے 8-10 لے کے تو باہر جا کے بیچیں, یہ کام نہیں کرنا. آپ نے مشکات ہر بندہ ضرور خریدے. یہ سمجھ لیں 2 گتوں کے درمیان ساری بنیادی احادیث ایک جگہ پہ جمع ہے. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کے نوٹس ہیں. نماز, وضو, زکات, حج, نکاح, طلاق, سارے مسائل آپ کو مل جائیں گے, اور باقیوں کی ریسرچ پیپرز ایک سیٹ. اور جب آپ یہاں سے نکلنے لگیں گے تو یہ جو چھوٹا دروازہ جس سے آپ انٹر ہوئے تھے, اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ میری ایک تصویر لگی ہوئی ہے ساتھ شاہد اور بلال کی. اس کو سلوٹ نہیں مارنا آپ نے چاہتے. یہ تصویر اس لیے ہے کہ اس کے نیچے لائیو سٹوری سیشن میں شاہد اور بلال کے چینل پہ جو ہم نے ایک آن لائن مرکز بنایا ہے اس حوالے سے کہ میں 5 دن آن لائن اس پہ اویلیبل ہوتا ہوں سوالات کے جوابات دینے کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. تو اس کے اوپر آ کے اپنی لائف سٹوری آپ شیئر کریں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لائف سٹوری شیئر کی ہوئی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. باقی لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ادھر پہلی دفعہ آیا نا, نیٹ پہ تو پہلی دفعہ نہیں آئے آپ لوگ. اس لیے اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے سامنے آنے میں, ماسک پہن کے اپنی سٹوری ضرور شیئر کریں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہتا ہے, یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اسی طرح کا ایک بینر نیچے سیکورٹی ایریا میں بھی لگا ہوا ہے, وہاں سے بھی آپ پکچر بنا سکتے ہیں. جاتے ہوئے اپنے موبائل سے اس کی پکچر لیں, پھر تسلی سے اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے آپ نے کیسے جوائن کرنا. روزانہ ہفتہ اتوار کو چھوڑ کے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے کے لیے وہ لائیو سٹوری سیشن ہوتا ہے. باقی جب آپ سیڑھیاں نیچے اترے ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ دودھ پتی اور سموسا سرو کیا جائے گا, اور ڈسپوزیبل کپ میں دودھ پتی ملے گی. جب آپ سیڑھیاں نیچے اتریں گے سامنے آپ کو ایک بڑا سا پلاسٹک کا ڈرم گرین کلر کا نظر آئے گا, وہ ڈسٹ بن ہے, اس میں پھینکنا ہے. پاکستانیوں والا کام نہیں کرنا, مسلمانوں والا کام کرنا ہے. وہاں پہ آپ نے ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے اور روڈ کے اوپر نہیں پھینکنا. نماز کا یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے کیونکہ یہ اکیڈمی صرف اس پروگرام اور اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے لیے ہی اتوار کے دن ہی کھلتی ہے. اب یہ اگلی اتوار کو صبح 8 بجے کھلے گی, یہ بند ہو جائے گی. نماز صرف انتظامیہ کے لوگ پڑھیں گے. یہاں پہ نماز بھی نہیں ہوتی, نماز ہم بھی مسجد میں ہی پڑھتے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ آدھے لوگ بھی یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے جتنی پبلک ہے کہ صفوں میں کھڑے ہو. نماز آپ نے سیڑھیاں جب نیچے اتریں گے لیفٹ پہ واکنگ ڈسٹینس پہ آئی ایس کو وابڈا والوں کی ہاؤسنگ کالونی ہے, اس میں بہت بڑی مسجد اور ساتھ ٹوائلٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں, وہاں آپ نماز جماعت سے اپنی کروا کے پڑھ سکتے ہیں. باقی زیادہ تر بہتر یہ کہ جو مسافر آپ میں سے 95% زیادہ مسافر نہیں ہیں, جن کے بڑے تھوڑے لوگ ہیں, وہ جا کے کسی پیٹرول پمپ پہ راستے میں سفر کے دوران زور اثر کو جمع کر لیں. یہاں نماز کا انتظام نہیں ہوتا. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے درس قرآن کا سلسلہ ضرور شروع کریں, ایٹ لیسٹ اپنی فیملی کے اندر, اپنے دوستوں کے اندر. اور جن دوستوں اور فیملی ممبرس کو آپ چاہتے ہیں کہ انہیں حق بات پتہ چلے تو انہیں چائے کے بہانے بلا کر افطار کے اوپر کسی بھی طریقے سے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا مجلس نمبر 100 کے پہلے 50 منٹ تو اثر سے مغرب میں بھی کور ہو جائیں گے. آپ ان سے موبائل لے لیں اور ان کے موبائل کو ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے انہیں کہیں یار بالکل متوجہ ہو کے یہ 50 منٹ کی ویڈیو میرے ساتھ دیکھ لو, اس میں بولنا نہیں ہے, ہمیں جتنا مرضی غصہ ہے. 50 منٹ بعد انشاءاللہ اس کا ڈنگ نکل جائے گا, یا تو وہ قبول کر دے گا یا آپ کو کاٹنا چھوڑ دے گا, اس کا ڈنگ نکل جائے گا, اسے پتہ چل جائے گا گل بات کی. اچھا, باقی آخری چیز جو اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ جو تصویر کا سیشن ہے یہ ہمارے اکیڈمی ممبرس, ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی ایگری نہیں ہے کہ یہ سیشن ہو, کیونکہ آپ کو پتا 3 دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور اس میں سے 1 دفعہ تصویر کھنچواتے ہوئے بھی ہوئی. تو یہ میں نے ویٹو پاور کے طور پر, ریکویسٹ کے طور پر, ورنہ تو میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہوں, لیکن یہ میں نے دعوت کی حکمت کے پوائنٹ آف ویو سے کہا کہ یار اس کو تو آپ نے مینیج کرنا ہے کہ تصویر والا سیشن چلتا ہے. ادروائز یہ تو لوگ کہتے ہیں ادھر سے ان کو رخصت کریں, بس دیکھ لیا کافی ہے, تصویریں کیا نیٹ پہ تصویریں موجود ہیں. لیکن میں ہر بندے کو تصویر ساتھ کھڑے کر کے اس لیے اجازت دے دیتا ہوں کہ چلیں یہ بھی ایک دعوت کا ذریعہ ہے. آپ جائیں گے فیس بک پہ جا کے شیئر کروائیں گے تو 4 بندے پوچھیں گے کہ اس بھائی کو کیا ہوا, اس سے فیشن ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے دعوت کے حوالے سے, اور یہ بہت ذریعہ ہے بڑا. تو اس لیے پھر ہم نے تصویر سیشن کو بند نہیں کیا. اس لیے
اگر آپ چاہتے ہیں یہ سیشن اسی طریقے سے جاری رہے تو پورے ڈیکورم سے جس طرح آپ کو اندر انتظامیہ کے لوگ لے کے آئیں گے نا اس طریقے سے تصویر سب کی کھینچی جائے گی پوری تسلی کے ساتھ, آپ بے فکر ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم بیسک ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں جو آئے بھی بعد میں, بعد سے مراد ہے کہ ان لوگوں سے بعد میں آئے, ویسے تو ٹائم پہ ہی آگے ہوں گے, کہ وہ اب ان کو چیر کے تو آگے آنے کی کوشش کریں, نہیں وہ اپنی اسی جگہ پہ رہیں, کسی کو نہ. سب کی تصویر تھوڑے عرصے میں آپ سب لوگ بڑی تیزی سے یہ لائنیں ختم ہو جاتی ہیں, بے فکر ہیں, ہم تو ریگولرلی اس کو کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ نے لائنوں کو توڑنا نہیں, اور انٹر ہونے سے پہلے اپنے موبائل کو تصویر والے موڈ میں کر لینا ہے, اور خدا نہ نے بیوٹی موڈ نہ لایا تصویر والا موڈ. اور اگر کسی کا ٹائمر لگا ہوا ٹائمر اتارے, وہ اندر پھر کوفت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ انشاءاللہ یہ ہمارے جو استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی نشانی, یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہوں گے, یہ آپ کو ترتیب سے انشاءاللہ اندر لے جائیں گے. بجلی آ گئی ہے, باقی اسی بھی چل پڑیں گے, 10 منٹ کے اندر اندر کی سارا ماحول دوبارہ سے بہترین ہو جائے گا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ باقی وہ جو 1-to-1 والا معاملہ ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا, اس لیے مہربانی کیا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں, ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
क्लास नंबर 156 की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है। पिछली दफा हमने सूरह हूद की आयत नंबर 74 के ऊपर कंक्लूड किया था, जहां पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे उनकी क्या गुफ्तगू हुई वो मुकम्मल हुई थी। अभी उस गुफ्तगू का कुछ हिस्सा बाकी है जो इंशाअल्लाह ताला आज हम डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू कंक्लूड इस पे हुई थी कि वो इंसानी शक्ल में आए थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये नहीं पता था ये फरिश्ते हैं जो इंसानी शक्ल में आए, और इसीलिए वो भुना हुआ बछड़ा ले आए थे उनके लिए। जब उन्होंने वो बछड़ा खाने से इनकार किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिल में खौफ महसूस हुआ कि शायद ये मुझे नुकसान पहुंचाने की गर्ज से आए हैं, क्योंकि अगले ज़मानों में जो शख्स किसी का नमक नहीं खाया करता था तो वो उसके साथ दुश्मनी के लिए आया होता था, क्योंकि इतनी गैरत लोगों में थी कि अगर हमने किसी का नमक खाया तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे ये फोर्स किया कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने आए हैं, लेकिन फिर उन फरिश्तों ने बताया कि हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, इंसानी शक्ल में हैं। तो इससे इल्मुल गैब का अकीदा भी क्लियर हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक नहीं पता चला कि ये फरिश्ते हैं। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज हैज बीन डन।